لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. احباب ذی وقار، نوجوانان اسلام، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ ہمیں اس مبارک محفل میں دوبارہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب الودود سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے اجتماع کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. آمین تقبل یا رب العالمین. پہلی نشست میں ہم سماعت فرما رہے تھے دنیا اپنے اختتام کی طرف. یہ دوسری کڑی ہے، دوسری قسط ہے. دنیا واقعی اپنے اختتام کی طرف بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے اور سید الرسل علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے اور جس انداز سے جن جن علامات کو واضح کیا ہے اور جو جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے، بیشتر ہماری زندگیوں میں رونما ہو رہی ہے اور بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں رونما ہو چکی ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ خود پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی وفات، یہ دونوں چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ کا
پیدا ہونا، آپ کا نبی بننا، اسی طریقے سے آپ کی وفات، آپ کا انتقال کر جانا، اس دنیا کو خیر بات کہہ دینا، یہ دونوں چیزیں قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختتام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ختم ہو جانا، خود یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ سید الرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی، آپ کا فرمان، صحابہ کے ساتھ ساتھ علماء دین محدثین کا اس دنیا سے اٹھ جانا، علماء ربانیین کا ختم ہو جانا، علماء ربانیین کا انتقال کر جانا، یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ دنیا اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید الرسل علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کتاب العلم کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی یکایک علم کسی کے دل سے یوں کھینچ نہیں لے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم کا اٹھ جانا، یرفع العلم، قیامت کی ایک نشانی ہے کہ علم کا اٹھ جانا، ویقصر الجہل، اور جہالت کی کثرت ہو جانا، بہت زیادہ جہالت کا عام ہو جانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور علم کس انداز سے اٹھے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم اس انداز سے اٹھے گا کہ ایسا نہیں کہ علم کسی کے سینے سے یکایک نکال لیا جائے گا، یکایک آل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں علم کو اٹھائے گا۔ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کی اموات کے ذریعے سے، علماء کی وفات کے ذریعے سے، علماء کو فوت کر کے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائے گا۔ بقبض العلماء، جب علم اٹھ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، یہاں ساری لائٹ بند کر دیا جائے تو صرف اندھیرا ہی باقی رہ جائے گا، سورج ڈوب جائے تو اندھیرا چھا جائے گا، دن کی روشنی ختم ہو جائے گی، اپنے آپ رات آ جائے گی، اور جب رات چلی جائے گی، سورج نکل جائے گا تو دن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب علم اٹھا لیا جائے گا تو کائنات کے اندر صرف اور صرف جہالت ہی جہالت حکومت کرے گی، جہالت ہی جہالت عام ہو جائے گی، ہر فرد کے اندر جہالت جو ہے جذب ہو جائے گی، اس کے رگ و پے میں داخل ہو جائے گی، ہر انسان کے گھر میں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر جہالت برپا ہو جائے گی، اور یہ تب ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہوا کہ سید الرسل علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم اس انداز میں اٹھائے گا کہ علماء کی وفات کے ذریعے سے۔ آج صرف یہ 6 مہینے، 4-5-6 مہینے کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے سنا ایک سے ایک عالم دین، متبحر عالم دین اور علماء ربانیین میں محدثین، آج کے زمانے کے کئی ایک محدثین اس دنیا سے جا چکے، کئی ایک شیوخ الحدیث اس دنیا سے جا چکے، کئی ایک مفسرین قرآن اس دنیا سے جا چکے، علماء ربانیین جو دن و رات دین کے مسائل،
اخذ کرتے اور امت مسلمہ کے مشکل ترین حالات میں جو مشکل ترین مسائل میں پھنس جاتے ان کو اچھی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی سے اسے نکالتے. آج دن بدن یک کے بعد دیگرے گزرتے گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عارضی قیامت برپا ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ علم اس قدر تیزی سے اٹھ جا رہا ہے اب قیامت یقیناً ہمارے سر کے اوپر گر جانے والی ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا. لیکن پھر یہ سلسلہ تھما. پورے عالم اسلام کا دل تھر 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 کانپ رہا تھا کہ علماء کی کثرت اموات اس قدر ہونے لگی. تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں اٹھاتا ہے کہ علماء کو فوت کر دیتا ہے علماء کی وفات کے ذریعے سے. پھر جب علماء ختم ہونے لگیں گے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اس قدر کثرت سے ختم ہو رہے, ایک سے ایک بڑے سے بڑے جلیل القدر عالم دین, محدث, مفسر, محقق, مدبر اس طرح سے ختم ہو رہے, لیکن اس کا متبادل ہمارے سامنے نہیں آتا. ہزاروں کی تعداد میں ہر سال سند فراغت حاصل کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اس ملک عزیز ہندوستان میں. اس کے علاوہ کائنات کے اندر اتنے مدارس ہیں, ہر مدارس سے 100, 10, 20, 50, 100, 200 اس طریقے سے علماء اکرام فارغ ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں صحیحین کا درس لے کر کے, قرآن کا درس لے کر کے, نبی کی حدیثوں کا درس لے کر کے. لیکن اس کا متبادل کوئی بھی نہیں, بہت کم ہے. 100 میں کوئی 1, 2 نکلا, وہ بھی مشکل سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھے علماء ربانیین کو اٹھا لے گا, اس کے بعد اس کا متبادل ہی نہیں آئے گا. ایک بڑا عالم فوت ہو رہے ہیں, بڑے عالم کا انتقال ہو رہا ہے, دوسرا اس کے برابر کوئی نہیں آ رہا. ایک مفسر قرآن جا رہا, اس کے برابر کوئی مفسر نہیں آ رہا. ایک شیخ الحدیث دنیا سے اٹھ رہے, اس کے مد مقابل کوئی دوسرا شیخ الحدیث نہیں آ رہا. رفتہ رفتہ اسی طریقے سے دنیا سے علماء کرام ختم ہونے لگیں گے. جب علماء ختم ہونے لگیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ لم یبقی عالما, عالم باقی نہیں رہے گا. پھر ہوگا کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ اپنا سردار, اپنا رئیس, اپنا امیر جاہلوں کو بنا لیں گے, جو دنیا کے اندر جہالت پھیلاتے پھریں گے, جہالت کو فروغ دیتے ہوں گے. ایسے لوگوں کو جو چرب زبان ہوں گے, اپنی جہالت و سفاہت سے لوگوں کو جہنم کے گڑھے میں گراتے چلے جائیں گے. ایسے لوگوں کو لوگ اپنا پیشوا, امام, رہبر اور سردار بنا لیں گے. ایسے لوگوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جب علماء نہیں رہیں گے, دین جاننے والے, قرآن جاننے والے, احادیث جاننے والے نہیں ہوں گے, تو ہوگا یہی کہ جاہل لوگ جو شیخیاں بگارتے پھریں گے دنیا کے اندر, ان کے پاس جائیں گے. کاہے کے لیے جائیں گے؟ فتویٰ پوچھنے کے لیے, دین کے مسائل پوچھنے کے لیے, دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. لوگ اس سے سوال کریں گے, فتاوے پوچھیں گے, دینی مسائل پوچھیں گے, لیکن اس بیچارے غریب الایمان, غریب العلم کے پاس علم ہی نہیں ہوگا, اس لیے وہ ایسے گمراہ کن فتاوے چشمہ کریں گے. اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے غلط سلط فتاوے جو ہے لوگوں کو بتا دیں گے, اور پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج رفتہ رفتہ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اور غیر عالم جو چند مسائل پڑھنے کے بعد, چند اردو کی عبارتیں پڑھنے کے بعد فتاوے کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, فتاوے کے منصب پر. اور اللہ رحم کرے اس امت کے لوگوں کے اوپر, اس امت کے نوجوانوں کے اوپر. آج صرف موبائل میں چند سطر پڑھنے کے بعد, کسی للو پنچو چمن جبراتی کے
سطور پڑھنے کے بعد، ان کی لکھی ہوئی باتیں پڑھنے کے بعد وہ خود جو ہے مسند تدریس پر بیٹھ جاتے ہیں اور خود جو ہے مسند فتاوی پر بیٹھ جاتے ہیں اور فتاوا بگارنے لگتے ہیں، اس کو کافر، اس کو کافر، اس کو کافر، بغیر اس علم کے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک بندہ جب ایک لفظ، ایک کلمہ کوئی بات کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اس کے بارے میں وہ تدبر بھی نہیں کرتا، غور و فکر بھی نہیں کیا ہوتا، کچھ اسے سمجھ نہیں آتی، مگر وہ بول دیتا ہے، بول تو دیتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کے بارے میں اسے علم نہیں ہے۔ اب جب بول دیا تو اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات بول دی، اللہ کے قہر و غضب کو مول لینے والی کوئی بات بول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی ایسی بات بول دیتا ہے کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک کی جو دوری ہے، پورب سے پچھم تک کے، اتنی مسافت، اتنی لمبی مسافت، اتنی لمبی دوری، گہرائی، جہنم میں گر جاتا ہے انسان۔ چند باتیں پڑھنے کے بعد فتاوے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں۔ اب نہ اسے عالم کی ضرورت ہے، نہ علماء کی ضرورت ہے، نہ فضلاء کی ضرورت ہے، نہ ادباء کی ضرورت ہے، نہ صلحاء کی، نہ دعات کی، نہ مبلغین کی، کسی کی نہیں، بس نماز پڑھ رہا ہے، چند باتیں سیکھ لیا موبائل سے، اتنا کافی۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں نے دین کو، نماز ہی کو پورا دین سمجھ لیا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ نماز ہی کیوں دین سمجھ لیا ہے؟ ارے پگلے، دین نماز میں، مگر پوری نماز ہی خالی دین نہیں، پورا دین نماز نہیں ہے، بلکہ نماز میں تو دین ہے، دین میں نماز ہے، مگر کوئی پوری نماز کو پورا دین سمجھ لے، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ دین میں نماز ہے، نماز میں پورے دین نہیں ہے، نماز میں پورے دین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تو اتنا کرنے کے بعد سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا اسکالر، اور جو ہے بگارنے لگتا ہے۔ تو ایسی جہالت سے خبردار کہ ایمان بھی لے بیٹھے، ایمان بھی گوا بیٹھے، خود بھی جہنم میں جائے اور لوگوں کو بھی جہنم میں پہنچائے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ بنا لیں گے، لوگ بنا لیں گے کہ ارے یہ دیکھو کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ دیکھو کتنا اچھا یہ کرتے ہیں، یہ دیکھو کتنا اچھا، ارے یہ بھی قیامت کی بڑی ایک اہم نشانی ہے۔ طبرانی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، امام البانی نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے الصحیح الجامع کے اندر روایت نقل کیا ہے۔ حضرت عمرو ابن امیہ جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمرو ابن امیہ جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید الرسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ لوگ علم جو حاصل کریں گے وہ جاہلوں سے، وہ نادانوں سے، وہ سفیہوں سے، بغیر علم والوں سے علم حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کن سے؟ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ آج پوری دنیا کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے مسجد کے مصلوں کا، محرابوں کا، اور مسند تدریس کا، اور اسکول کی کرسیوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اور مطالعے اور مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ چند کوڑیوں کی وجہ سے، نہ جاننے والے، صرف عالم کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، ٹیچر کا، ماسٹر کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، مگر جانتا کچھ نہیں ہے، چند باتیں جانتا ہے، چند باتیں سیکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ماسٹر صاحب، مول صاحب آئیے، ٹیچر صاحب آئیے، استاد جی آئیے، امام صاحب آئیے، مسند امام پر
جسے توحید کا علم نہیں، مکمل سنتوں کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، نہ قرآن تجوید کے ساتھ آتے ہو، نہ قراتیں آتی ہو، نہ تلاوت آتی ہو، جیسے تیسے پیسے بچانے کے لیے یہ قوم دیوالیہ ہو چکی ہے. اس کا ایمان اس قدر گر چکا ہے کہ چند کوڑیوں کی وجہ سے. آج ہم زیادہ تر مساجد کا معائنہ کرتے تو دیکھتے ہیں بیچارے غریب الایمان لوگوں کو جو مدرسے سے بھاگ بھاگ کر لاسٹ میں کہیں روزگار نہیں پایا، کہیں نہیں کما نہیں پایا، دھما نہیں پایا، تو چلو کسی مسجد میں امام بن جاتے. جو بھی دے گا 4,000 5,000 8,000 7,000. اور ہمارے عقل مند لوگ، دانش مند لوگ، اچھے لوگ کیا کرتے؟ ارے اس مول صاحب کو 20,000 کا ہی کو دینا جی، یہاں 5,000 8,000 میں کام چل جا رہا ہے. اسکول کا مدرسے کا حال یہ ہے. ارے اس کو 15-20,000 کہیں کو دیں گے، 5,000 6,000 میں اس سے کام نکال لیں گے. عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ تر ہمیں سننے کو، ارے چھوڑو، ٹیچر کو کیوں رکھو گے، وہ مول صاحب کو کیوں رکھو گے، کسی لیڈیز ٹیچر کا ایک انتظام کر لو، 3,000 میں کام چل جائے گا. خدا کی قسم 3,000 میں کام آئے نہ آئے، جانتے ہو نہ جانتے ہو. ارے یہی وہ زمانہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی. سید الرسل نے فرمایا تھا ان یلتمس العلم عند الاصاغر، لوگ جاہلوں سے اپنا علم حاصل کریں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے. آج یہ وقت، یہ دور یہی ہے جس کے بارے میں سید الرسل نے کہا تھا. پیسے بچانے کے لیے ایمان گوا رہا ہے، پیسے بچانے کے لیے علم ختم کر رہا ہے، پیسے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے. دین چلا جائے، ایمان چلا جائے، اس کی آشائش کی چیزیں نہ جائیں. ان کی کار کوٹیاں، ان کی شان شوکت میں، ان کے روب و جلال میں، دبدبوں میں کوئی فرق نہ پڑے. رواب جمانے کے لیے، رواب جمانے کے لیے، مولوی کے اوپر رواب جمانے کے لیے، ٹیچر کے اوپر رواب جمانے کے لیے، استاد کے اوپر رواب جمانے کے لیے، سب کے اوپر دبدبا قائم کرنے کے لیے کہ اگر تیز ترار آ جائے اس کو ہم ذمہ دار بنا دیں، زیادہ پڑھا لکھا آ جائے اس کو ذمہ دار بنا، تب تو یہ پھر اپنے چکر چلانے لگیں گے. ارے تمہاری نیت میں کھوٹ ہے تو چکر وہاں نہیں چلے گا تو یہاں چلے گا. ان یلتمس العلم عند الاصاغر، جاہلوں سے، نادانوں سے لوگ علم حاصل کریں گے. تو یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے. اللہ والوں، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے. علم کی روحانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. علم کی روحانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر علم کی حفاظت، علم کی حفاظت، علم کی حفاظت علماء کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جو کنواں تمہیں پانی دیتا ہے، جو چشمہ تمہیں پانی دیتا ہے، اس چشمے کی حفاظت ضروری ہے. اس چشمے کی حفاظت ضروری ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہم نے اپنا سب کچھ گوا لیا. اور پہچانو کہ واقعی علماء ربانیین کون ہے، حقیقی عالم ربانی کون ہے. قرآن کا علم ہے نہیں ہے، سنت کا علم ہے نہیں ہے، دین کا علم ہے نہیں ہے. علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. قیامت کی نشانیاں اللہ والوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويقصر الحرج قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما هو قال القتل. یہ بخاری شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب، جب قیامت قریب ہوگی، دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہوگی، دنیا اپنی موت کے قریب ہوگی، اس وقت یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا. قیامت کی ایک اچھی علامت ہے.
آج ہم میں سے ہر آدمی یہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ارے بڑی جلدی جمعہ آ گیا، ارے ابھی تو جمعہ گزرا ہی نہیں تھا کہ جمعہ آ گیا، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا نہیں تھا کہ رمضان آ گیا، ابھی بقرعید کا مہینہ گزرا نہیں تھا کہ قربانی کا مہینہ آ گیا۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے کہہ لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، ارے ابھی تو ظہر کی نماز پڑھی گیا، اثر کا وقت ہو گیا۔ غرض یہ کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یتقارب الزمان، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا۔ ہر اعتبار سے جس اینگل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمیں احساس یہ ہوگا کہ بالکل وقت قریب ہو چکا ہے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے ہر اعتبار سے۔ آج دیکھو اگر ہم اس اعتبار سے لے لیں کہ ہمیں یہاں سے لے کر کے مکہ جانے میں کتنا وقت لگتا تھا، آج ہم ایک دن میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں یہاں سے ہم مکہ پہنچ جاتے، چند گھنٹوں میں، چند سیکنڈ میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، چند سیکنڈ میں ایک خبر اس دنیا سے لے کر کے دوسری دنیا تک، جو ایک ملک سے لے کر کے دوسرے ملک تک شائع ہو جاتی ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ غرض یہ کہ یہ گلوبل دنیا خود ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو سجا لو، اپنے آپ کو بچا لو کہ کہیں تمہارا اختتام کفر کے حالت میں، تمہارا اختتام نفاق کے عالم میں، تمہارا اختتام کہیں تمہارے گناہوں میں لت پت ہونے کی حالت میں نہ ہو جائے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو گیا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، آج دیکھتے ہیں علم کی فراوانی تو ہے، ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کروں گا کہ علم کی فراوانی کیسے ہوتی ہے۔ علم کی فراوانی ہے، عمل کی کمی ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو فتویٰ دے لے رہا ہے کہ نہیں تو بے نمازی، تو مرتد، تو مسلمان، میں مسلمان، تو کافر، تو بدعتی، تو فاسق، تو فاجر، میں مومن، یہ مومن، وہ چومن۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، صرف بات کہنے کی رہ جائے گی، علم کہنے کے حد تک رہ جائے گا، عمل انسانی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کسی بات کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تب ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہماری آل اولاد قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہ ان کی اولاد کو، وہ ان کی اولاد، غرض یہ کہ ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا، ایک دوسرے سے علم منتقل ہوتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک لوگ تعلیم دیتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے۔ تو سوال ہے کہ یہ علم ختم کیسے ہوگا، علم اٹھا کیسے لیا جائے گا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیاد، میں تمہیں دنیا کے، مدینہ کے عظیم فقیہوں میں تمہیں سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، لیکن تمہاری ماں تجھے گم پائے، تمہاری ماں تجھے گم پائے۔ ارے کیا اہل کتاب یہودی تورات کی تلاوت نہیں کرتے، تورات کی تعلیم نہیں دیتے؟ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں اس کے موافق عمل نہیں ہے۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت تو تھوڑی موڑی رہ گئی ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کی ترویج، قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تدریس تو رہ گئی ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عمل نہیں رہا ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ عمل کی کمی ہے۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ وَيُلْقَى الشُّحَّ، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خود غرضی لوگوں کے اندر ڈال دی جائے گی۔ آج ہر انسان کہیں نہ کہیں خود غرضی کے شکار ہیں، ہر انسان جو ہے اپنے اپنے مطلب پرستی کی بات کر رہا ہے، اپنے اپنے مفادات کے چکر میں بھاگ رہا ہے، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟
اپنا کام بنے نہ جانے دو اس کو, بھٹکنے دو, گرنے دو, مرنے دو, گمراہ ہونے دو. میں تو نہیں ہو رہا ہوں, میرے بچے تو نہیں ہو رہے. ارے دوسروں کا, ارے تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تم صرف تمہاری پرورش کے لیے نہیں, تمہارے خد و خال کی حفاظت کے لیے نہیں, بلکہ دوسروں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. اس لیے خود غرضی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. کنجوسی, بخیلی, ہرس, لالچ. خود غرض انسان کیا ہوتا ہے؟ لالچی ہوتا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک جرم ہے, یہ قبیح عمل ہے کہ جس میں آج امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ مبتلا ہے. ہر کس و ناکس کسی نہ کسی طریقے سے. وَيُلْقَى الشُّحُّ, یہ بھی خود غرضی, جہاں دیکھو وہاں خود غرضی, جہاں دیکھو وہاں خود غرضی, گھر سے لے کر کے بازار تک خود غرضی خود غرضی ہے. انسان اس میں مبتلا ہے. قیامت کی یہ علامت ہے. یہ بھی علامت ہمیں بتاتی ہے کہ اے اللہ والو, اے دنیا والو, اے روئے زمین پر بسنے والو, اے روئے زمین پر چلنے والو, اس زمین کے اختتام کا وقت ہو چلا ہے. زمین فنا ہونے والی ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ, فتنے کثرت سے ظاہر ہو رہے, فتنے کثرت سے ظاہر ہو رہے, ہر مقام پر فتنہ, جہاں دیکھو وہاں فتنہ. وَيَكْثُرَ الْقَتْلُ, حرج. آپ علیہ السلام نے فرمایا حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ اکرام کو یہ بات نیا لفظ تھا, سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القتل القتل القتل, یہ حرج قتل ہے, قتل ہے, قتل ہے. آج قتل و غارت گری کا لمبا سلسلہ چل رہا ہے. جہاں دیکھو وہاں کھلے عام قتل عام, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قتل عام, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذبح کر دے رہا ہے. چھوٹی پراپرٹی, چھوٹی جائیداد کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذبح کر رہا ہے. نعوذ باللہ, ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا کے اندر کہ اپنے باپ کو ذبح کر دے رہا ہے, اپنے سگوں کو گولی مار دے رہا ہے, زہر دے رہا ہے, پھانسی پہ لٹکا دے رہا ہے, ٹرین کے پٹریوں پہ پھینک دے رہا. غرض یہ کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اور یہ چیزیں بھی, یہ کام بھی, یہ عمل بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اے دنیا والو سنبھل جاؤ, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید اس ضمن میں تفصیلات آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا. اے اللہ, روز مرہ کے جو فتنے ہیں, روز مرہ میں جو فتنے برپا ہو رہے ہیں, ان فتنوں سے اہل اسلام مومنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, اہل اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کو سربلندی عطا فرما, کفر و بدعات, فسق و فجور کو تو زوال عطا فرما. ہم سب کو ثابت قدم رکھ. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.